کہ اب کریں کیا؟ الذین کذبوا شعیبا، یہ الذین کس کی صفت آ گئی جی؟ نہیں، کافروں کا تو ٹھیک ہے، اس کے پچھلا لفظ دیکھیں نا جس پہ آیت ختم ہو رہی ہے، لفظ کیا ہے؟ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ جاسمی، وہ جو مر گئے نا اوندے منہ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جاسمین الذین، کہ وہ جو اوندے منہ گھروں میں پڑے رہے وہ لوگ تھے جو یا جنہوں نے کذبا، نہ جی نہ، کذبا جھٹلایا، کسی کو جھوٹا قرار دیا، کذبا یکذب تکذیبا، جنہوں نے جھٹلایا، واو لفظ جمع ساروں نے، جنہوں نے جھٹلا، الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا تھا کس کو جی؟ شعیباً، حضرت شعیب علیہ السلام کو کا کیا مطلب ہے جی؟ مفعول، شعیباً، الذین کذبوا شعیباً، اور کعلم، کأن، جیسے کہ، کا مطلب کیا؟ کا، جس طرح ان کا مطلب کہ، شعیباً کأن، جیسے کہ، لم، نہیں، اب تھے اس کے ساتھ لگا لیں کیونکہ یہ جو ہی لگتا ہے لم تو آگے لفظ مضارع کا ہوتا ہے ترجمہ ماضی میں، جیسے کہ نہیں تھے، یغنو، اب بتائیں جی مطلب ذرا، یغنو کا مطلب بتائیں۔ نہ جی نہ، بتائیں بتائیں۔ آپ دیکھیں، چلیں اب یہ دیکھیں اس کا کیا ہے جی؟ ابھی بتانے لگا ہوں جی، غنیہ، یغنا، غنن، اس کے 3 معنی ہیں، یاد رکھیے گا۔ کتنے معنی ہیں؟ 3۔ پہلا معنی ہے ضروریات سے بے نیاز، کوئی ضرورت، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ جب آئے گا یہ معنی ضروریات سے بے نیاز ہونا، تو یہ کس کے لیے آئے گا؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 2، ضروریات کے ذرائع میسر ہونا، جس کے پاس ضرورت کے سارے ذرائع موجود ہیں، وہ کسی سے کوئی مانگتا اسے کسی دوسرے کی کوئی ضرورت، یہ کس کے لیے جی؟ انسان، اللہ کو ضرورت ہے ہی نہیں بھائی، اللہ کو ضرورت ہے کسی چیز کی؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ ضروریات سے بے نیاز ہے۔ اسے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی، مکان کی، کو اللہ تعالیٰ کا ہے؟ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ آپ مکانو خالی، اس تھی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی، یعنی کہ وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ پہ ہے۔ ضروریات سے اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کھانے پینے کی، مکان کی، رہنے کی، لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ بے نیاز ہے۔ اس معنی میں یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔ جن کے ساتھ ضروریات موجود ہیں، کھانا پینا، رہنا، مال و دولت،
ان کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں، اسے پرواہ ہی نہیں کسی کی، ہاں جی۔ اس میں بھی آپ اس کا ترجمہ بے پرواہ کر سکتے ہیں، لیکن اس بے پرواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بے پرواہی کا کہ اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ضرورتوں سے ہی بے پرواہ ہے، لیکن انسان ضرورتوں سے بے پرواہ نہیں ہے، لیکن اس انسان کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں، لہذا وہ کسی اور سے بے پرواہ ہے، اللہ سے بے پرواہ نہیں ہے، انسانوں سے بے پرواہ ہے۔ مثلاً آپ رات 1 ہو گیا جی، آپ پنڈی گھوم رہے ہیں، آپ نے واپس گھر آنا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے۔ گاڑی کیا ہے؟ گاڑی ایک ذریعہ ہے، آپ کے پاس ایک ذریعہ موجود ہے، آپ گھر آ سکتے ہیں، بارش لگی ہوئی ہے آپ آ سکتے ہیں، سخت سردی ہے آپ آ سکتے ہیں، کوئی دنیا کی گاڑی موجود نہیں آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے۔ اب آپ بے پرواہ ہیں، کسی بھی انسان سے بے پرواہ ہیں، کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، کوئی پوچھتا ہے تو پوچھتے، نہیں پوچھا تو نہ پوچھے۔ پیسے آپ کی جیب میں ہیں، آپ پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوائیں، گاڑی چلو۔ اللہ سے بے پرواہ پھر بھی نہیں ہے، کیوں؟ گاڑی کسی ٹائم اڑ سکتی۔ جی میں گجر خان سے نکلا اور یہ ابھی 4 دنوں کی بات ہے، تو تھوڑا ہی آگے آیا تھا میرے خیال میں، دلمی کراس کی تو وہ ٹائر میرا جو ہے نا، وہ اس کا جو درمیانی لیئر ہے نا ٹائر کی، جو اس پہ اوپر ایک کیا کہتے ہیں، ایک لیئرز ہوتی ہیں ٹائر کی، نیچے وہ تاریں ہوتی ہیں، تار کے اوپر لیئر ہوتی ہے ربڑ کی، تو وہ جو اوپر کی ایک لیئر تھی وہ درمیان سے نا اکھڑ گئی، وہ ٹائر کہیں پھول گیا یا خدا جانے ٹیڑھا ہو گیا کیا ہوا اس کو، وہ پھول کے نا تو اکھڑ گئی اس کے ساتھ سے، تو اب وہ باڈی کے ساتھ لگ رہی ہے، دڑل دڑل، تو نیچے سے ٹائر میں صرف ایک ہلکا سا ایک پردہ رہ گیا، تو کسی وقت بھی پنچر ہو سکتی تھی۔ اور رات کا میرے خیال میں اس دن نیکسٹ ڈے الیکشن تھا، تو رات کے کوئی 12 بجنے والے تھے، 11:30 کا ٹائم تھا، اس وقت دھند اتنی تھی کہ یہاں سے یہ دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، تو دکان یا بندہ ملنا تو ممکن ہی نہیں تھا نا، اگر وہاں پہ پنچر ہو جاتی۔ میں نے گاڑی روکی، اللہ سے دعا کی کہ میں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گاڑی گھر نہیں جائے گی، یعنی ٹائر کی میں نے حالت دیکھ لی تھی نا، وہ وہاں سے ایسے ابھر کے باہر آ گیا تھا، تو 10-15 کی سپیڈ میں روتے روتے میں گھر آ گیا، وہ نہیں خراب ہوا، گھر آ کے میں نے وہ جو اضافی تھا اس کو کاٹ دیا، دوسرے دن واپس گجر خان بھی لے گیا۔ تو اب میں اللہ سے بے پرواہ تو نہیں تھا، انسانوں سے بے پرواہ تھا، لیکن اگر وہاں پہ پنچر ہو جاتی تو پھر کسی نہ کسی انسان کی تو فون کرتا، مدد لینی پڑتی مجھے۔ تو یہ ذرائع کا میسر ہونا، دانے آپ کے گھر ہیں، کپڑے آپ کے گھر ہیں، بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کام آپ نے سارے کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا ہے، آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں رہی کہ وہ آپ کی ٹہل سیوا کرنے کے لیے آئے کہ میں فلاں سے یہ کہوں گا وہ کہوں گا۔ تو جن کے پاس ذرائع موجود ہیں، کسی انسان کے لیے ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو غنی ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے استعمال ہونا ضروریات ہی نہیں ہے۔ اور اب تیسری ایک چیز آ گئی جو یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، وہ تو ایسا نا، یہ تو یہاں سے آ گیا نا، یغنو، غنیہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یغنا حال کا مضارع کا صیغہ ہے، اب اس کے ساتھ واو الف لگایا، وہ یغنو بن گیا، ٹھیک ہے جی، یہ قاعدہ ہے ایک اس کا۔ تو ضروریات کے ذرائع میسر ہونا انسان، اب تیسری چیز اس کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا زندہ رہنے کے بنیادی ذرائع، یہ ضروریات اور ہیں، باقی یہ زندہ رہنے کے اصل ذرائع جو اس میں کیا آتا ہے؟ گھر آ جاتا ہے اور دیگر چیزیں۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے آباد ہونا، خود آباد ہونا، کہ ایک بندہ آباد ہے۔ تو لم یغنو، یہ اس آبادی کے معنی میں اس چیز کو لیا گیا۔ گھر یعنی رہائش ہونا، رہائش سے بڑی بے پرواہی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو کون لوگ جان سکتے ہیں جی؟ کرائے والے، کرائے کے مکان والے جانتے ہیں کہ جب مہینہ پورا ہو گیا تو مالک مکان کس طرح آتا ہے؟
مالک مکان کو کوئی پرواہ ہے کہ آپ بیمار تھے، آپ کی تنخواہ اڑ گئی ہے، یا آپ اس دفعہ بچے کی فیس دے دی ہے، یا بل بجلی کا زیادہ آ گیا ہے، مالک مکان کو کوئی ہے پرواہ جی؟ نہ۔ تو آپ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کو نوٹس دے سکتا ہے جی بھائی جی معذرت۔ پھر آپ اس کے گھر کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مالک کے گھر کا، محتاج جو ہیں آپ اس کے، کہ کوئی لائن نہ پڑ جائے۔ اپنے گھر کا آپ خیال رکھتے ہیں؟ اب اپنی گاڑی آپ گھر سے سٹارٹ کر کے نکلیں گے، نہ کھڈا نہ بٹا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چلو جاؤ۔ اور اگر کسی کی گاڑی چلا رہے ہیں تو ویسے ہمارے ہاں تو الٹا ہے اس کا، کسی کی چلاتے ہوئے ہم کھڈا بٹا نہیں دیکھتے، اپنی تو بڑی احتیاط سے چلاتے ہیں۔ تو یہ رہائش اس میں، آباد ہونا اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال لیا ہے، بے نیازی، بے پرواہی کا، ٹھیک ہے؟ تو بندہ جتنا بھی بے پرواہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں ہے، اللہ کسی وقت بھی رسی کھینچ سکتا ہے۔ کَأَن لَّمْ یغنوا، وہ آباد تھے، اور یغنو کا مطلب ہے وہ آباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بے پرواہ ہوتے ہیں۔ کَأَن لَّمْ یغنوا، نہیں تھے، وہ آباد نہیں تھے، اس نا لم کی وجہ سے یہ کدھر چلا گیا؟ ماضی میں، جیسے وہ آباد ہی، وہ تھے ہی نہیں یہاں پہ، جیسے وہ آباد ہی نہیں تھے۔ کَأَن لَّمْ یغنوا فیہا، فی میں اور ہا کس چیز میں جی؟ اس بستی میں، ان گھروں میں، وہ جیسے تھے ہی نہیں، یعنی ان گھروں میں وہ جیسے کبھی رہے ہی نہیں، گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کو برباد کیا۔ اور وہ اوپر انہوں نے کیا دھمکی لگائی تھی؟ اِنَّکُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو پھر تم بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، یہ الذین اسی کا ہی بدل آ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا جی؟ کذبوا شعیبا، وہی لفظ دوبارہ ہے جی، کذبا جھٹلایا، واو لفظ جمع، جنہوں نے جھٹلایا شعیباً، شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا، کانو وہ تھے، اب ہو سکتا تھا کانو خاسرین، کوئی اس میں بڑی بات نہیں تھی، کانو خاسرین، وہ خسارے والے، وہ نقصان والے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہم، وہ تو یہیں پہ آ گیا نا، پھر یہ وہ آ گیا، دو دفعہ وہ آیا تو کیا مطلب ہے جی؟ وہ ہی تھے، ہم اینا جمع، خاسرینہ کیوں آیا؟ کانو کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ کانو ہم الخاسرین، اصل میں وہ ہی تھے نقصان اٹھانے والے، یعنی اصل نقصان کنہوں نے اٹھایا؟ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب، یعنی دو پارٹیاں بن گئی نا جی یہاں پہ۔ پہلی پارٹی کون سی بن گئی؟ اتباع کرنے والی، انہوں نے کہا ان اتبعتم شعیبا، اگر تم نے حضرت شعیب کی اتباع کی۔ اور دوسری پارٹی کون سی بن گئی جی؟ تکذیب کرنے والی، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے۔ تو جھٹلانے والے کہہ رہے تھے اتباع کرنے والوں سے کہ اگر تم نے اتباع کی تو کدھر جاؤ گے؟ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اتباع کرنے والوں نے ان کو کہا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری سختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ جن لوگوں نے تکذیب کی ہے اصل میں نقصان اٹھانے والے وہ، اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں۔